پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا اسلام آباد میں ایران کے ساتھ 20 گھنٹے طویل مذاکرات بہت اچھے رہے، ایران کے ساتھ زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا، یہ ہمارے فوجی آپریشنز جاری رکھنے سے بہتر ہیں۔ مذاکرات وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مہربانی اور قابل قیادت کے ذریعے ہوئے، یہ غیر معمولی شخصیات ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا 21 گھنٹے ایرانی وفد کے ساتھ متعدد اور اہم معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، ایران کو بہترین پیشکش دے دی، دیکھتے ہیں ایران کیا جواب دیتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے بات چیت میں متعدد نکات پر اتفاق رائے پر پہنچ گئے، دو اہم امور پر رائے مختلف تھی، ایک ہی نشست میں کسی معاہدے تک نہیں پہنچا جا سکتا، پاکستان اور دوسرے دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت جاری رہے گی۔ امریکہ اور ایران کی معاہدے کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا امید ہے امن کے لیے امریکہ اور ایران اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ فریقین کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے، میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات میں معاونت کی، مذاکراتی عمل میں شریک ایران اور امریکہ کے وفود کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے، ایسا معاہدہ جو سیکیورٹی اور استحکام لائے۔ امریکہ عالمی قوانین کے فریم ورک پر آمادہ ہو تو معاہدہ مشکل نہیں۔ ایرانی صدر کا روسی صدر پیوٹن سے بھی رابطہ، روس کی منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے ثالثی کی پیشکش، کہا سیاسی اور سفارتی حل کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر کالباف نے کہا امریکہ نے ایران کے منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا، اب امریکہ فیصلہ کر لے کہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وفد نے مذاکرات میں مستقبل سے متعلق اقدامات کیے، مخالف فریق ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ پچھلے 2 جنگوں کے تجربات کی روشنی میں ہمیں مخالف فریق پر بھروسہ نہیں، مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں پاکستانی کوششوں کے شکر گزار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ کو واضح یقین دہانی درکار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ایران کو اپنی ریڈ لائنز اور شرائط بتا دیں، اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران میں فاصلے کم کرنے کی بھرپور کوشش کی، پاکستان چاہتا تھا کہ معاہدہ ہو جائے۔ شاندار میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے شکر گزار ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی نے کہا سفارتی عمل کی کامیابی کا انحصار مخالف فریق کی نیک نیتی پر ہے، غیر ضروری مطالبات سے گریز کیا جائے اور ایران کے جائز مفادات کو تسلیم کیا جائے۔ ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب ذرائع استعمال کرتا رہے گا۔ اسماعیل وقائی نے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران کے وفود اسلام آباد سے واپس چلے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وفود کو رخصت کیا۔ امریکی وفد میں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کوشنر شامل تھے۔ اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایرانی وفد کا حصہ تھے۔ آسٹریلیا کا جنگ بندی برقرار رکھنے اور مذاکرات کو جلد بحال کرنے پر زور۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا جنگ بندی جاری رکھی جائے اور بات چیت کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے، کسی بھی قسم کی کشیدگی میں اضافہ انسانی نقصان میں اضافہ کرے گا، عالمی معیشت پر منفی اثرات ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان، کہا سب کو ابنائے ہرمز میں جانے اور وہاں سے آنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی بحریہ کو حکم دے دیا کہ وہ ایران کو ٹول دینے والے تمام جہازوں کا سراغ لگائیں اور روکیں۔ امریکی یا پرامن جہازوں پر جو ایرانی فائرنگ کرے گا اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے والے جہاز تباہ کر دیے۔ سربراہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل ابراہیم عزیزی نے کہا ابنائے ہرمز سے گزرنے والا ہر جہاز ایران کو ٹول دے گا۔ امریکہ کو معاہدے کی ہم سے زیادہ ضرورت ہے، امریکہ ہماری شرائط نہیں مانتا تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے کہا ایران اپنے قومی مفادات کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی کے تسلسل کو برقرار رکھنے پر اتفاق، کہا تمام فریقین کو کشیدگی میں اضافے سے بچنا چاہیے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی، کہا مودی سرکار امریکہ کے ساتھ یک طرفہ تجارتی معاہدے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکی۔ ماہرین نے کہا پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اسلام آباد مذاکرات کے دوران میڈیا پر بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کرنے پر وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو سراہا، کہا مؤثر رابطہ کاری کے ذریعے واضح اور ذمہ دارانہ کمیونیکیشن کو یقینی بنایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے معلوماتی ماحول کے مؤثر انتظام میں اہم کردار ادا کیا۔ مریم اورنگزیب نے مقامی اور عالمی میڈیا کی ذمہ دارانہ کوریج کو بھی سراہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ایران امریکہ تنازع پوری دنیا کا مسئلہ ہے، امید ہے ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہو جائے گا، 15 دن کی جنگ بندی قائم رہے گی۔ پاکستان نے جو کردار ادا کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل کی قیمت $96 فی بیرل پر آ گئی، برنٹ کروڈ کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی، قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ ارجنٹائن میں ہزاروں افراد کا اسرائیل کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی غزہ، ایران اور لبنان پر حملوں کی مذمت، میکسیکو سٹی میں بھی ایران کے حق میں مظاہرہ، مظاہرین نے امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ نیدرلینڈز میں امریکی سفارت خانے کے باہر سینکڑوں افراد جمع ہوئے، تل ابیب میں ہزاروں افراد کا اسرائیلی حکومت کے خلاف مظاہرہ۔ جنوبی لبنان کے قصبے پر اسرائیل کا حملہ، 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، ایک اور قصبے پر اسرائیلی حملے میں 3 افراد زخمی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات منگل کو واشنگٹن میں شیڈول۔ ترجمان ترک حکومت نے کہا اسرائیل کی ہرزہ سرائی کا مقصد مذاکرات کو سبوتاژ کرنا ہے۔ نیتن یاہو صدی کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں اس کو لیکچر دینے کا حق نہیں۔ کوئٹہ میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، کہا ملوث عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے۔ مری کی دریا گلی میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 2 عمارتیں گر کر تباہ، ملبہ گرنے سے سڑک کا ایک حصہ متاثر، آمد و رفت معطل، قریبی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ دریا گلی اور جھیکا گلی میں لینڈ سلائیڈنگ سے اب تک 11 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں 17 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی، اٹک، جہلم، چکوال، گجرات، سیالکوٹ سمیت پنجاب میں بادل برسیں گے۔ سوابی، چارسدہ، مردان، نوشہرہ، کوہاٹ سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا امکان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارشیں ہوں گی۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، سرگودھا سمیت پنجاب کے 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری، نکاسیاب کے منصوبے جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ 15 شہروں میں 2265 کلومیٹر طویل سیوریج لائن بچھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا واسا منصوبوں کی تکمیل پر 752 کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر کرے گا۔ عراق کی پارلیمنٹ نے کرد سیاستدان نزار امیدی کو صدر منتخب کر لیا۔ صدر کے انتخاب کے بعد حکومت سازی میں رکاوٹ بننے والا سیاسی تعطل ختم۔ نزار کو ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں 227 ووٹ ملے۔ عظیم گلوکارہ آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں چل بسی، آخری رسومات کل ممبئی میں ادا کی جائیں گی۔ آشا بھوسلے کو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا۔